بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ ایف آئی اے جو لوگوں کے فراڈ کو پکڑتی ہے اور جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہو ان ملزمان کو پکڑتی ہے، اور ایف آئی اے کے اپنے ساتھ فراڈ ہو گیا اور دو جعلی لوگ ایف آئی اے میں شامل ہو گئے، اور ایف آئی اے کی جو ایک ایونٹ تھا اور ایف آئی اے کی طرف سے جو ایک ایگزام دیا جا رہا تھا اس میں انہوں نے جو انٹرفیئر کر کے جعل سازی کی، بعد میں خیر وہ پکڑے گئے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہم بات کریں گے قتل کا ملزم ہے 17 سال بعد بری ہوا ہے، اور 17 سال بعد بری ہونے کے بعد آپ اندازہ لگائیں ایک ملزم جس نے 17 سال جیل میں گزارا ہو، اور یہ 17 سال اس وجہ سے کہ جس دن اس کی درخواست ضمانت، اب ہر بندہ تو ایسا ہے نہیں کہ چاہے وہ حنیف عباسی جیسے لوگ ہوں جس کو سزا ہوئی ہو اور لاہور ہائی کورٹ اس کی سزا سسپینڈ کر دے، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں جن کی سزائیں سسپینڈ ہو جاتی ہیں، یہاں پہ تو یہ ایک عام آدمی تھا، ایک عام آدمی کی کو سزا ہوئی، سزا ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں بھی وہ سزا برقرار رہی، سزائے موت، اور سپریم کورٹ نے آ کے اس کی سزائے موت کالعدم قرار دیتے ہوئے بری کر دیا، بری وہ ہو گیا۔ اب دو سوال ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ 17 سال جو جیل کاٹی ہے، لوگ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا یا اس کو بدلہ کون دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ 17 سال بعد وہ کیوں بری ہوا ہے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے اس پر سماعت کی۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم چتن کو سزائے موت سنائی تھی، اور سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ ملزم پر 2004 میں ذاتی رنجش کی وجہ سے ایک شخص کو قتل کرنے کا الزام تھا، کیونکہ اس کے خلاف کافی مٹیریل صفحہ مثل پر موجود تھا۔ ٹرائل کورٹ نے مرڈر کیس 302 میں ملزم کے خلاف ٹرائل کیا، اور پروسیکیوشن یہ کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہوگی، جس کی وجہ سے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزائے موت سنا دی۔ پھر جب ملزم کی درخواست جاتی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ سندھ کا واقعہ ہے، تو سندھ ہائی کورٹ بھی اس کو برقرار رکھتی ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ جو برقرار رکھتی ہے اور پھر معاملہ چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے کہ 17 سال بعد اگر یہ کہہ دے کہ ملزم کو بری کر دیا گیا ہے، تو ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ملزم کے خلاف عدم ثبوتوں کی بنیاد پر ملزم کو بری کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ 10 سال بعد کوئی بری ہوا ہے، 12 سال بعد بری ہوا ہے، 6 سال بعد بری ہوا ہے۔ ایسے یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس نے اوفینس نہیں کیا، اوفینس اس نے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف پروسیکیوشن کی ایویڈنس میں، پروسیکیوشن کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا لیکیونہ رہ جاتا ہے، کوئی ایسی ٹیکنیکل غلطی رہ جاتی ہے، کوئی ایسی نالائکی رہ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے سپیریئر کورٹس میں ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی بندہ 17 سال بے گناہ جیل میں رہا ہے، جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بالکل بے گناہ ہو اور بالکل بے گناہ ہو کر اس کو سزا ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی اس کے خلاف ثبوت ہوگا، کوئی نہ کوئی۔ اور ہمارے ہاں تو مرڈر ٹرائل میں بڑا ڈیٹیل سے ڈیپتھ میں سنا جاتا ہے، اور ہر طرف سے، ہاں یا تو کوئی ایسا شخص ہو جو اپنا وکیل ہائر نہیں کر سکتا اور اس کا کیس صرف سرکاری وکیلوں کے ہاتھ میں ہو، تو سرکاری وکیل تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اسٹیٹ آفیسرز ہیں یا لا آفیسرز ہیں وہ اس پر محنت نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی نے اس کیس میں، اور اب بہت کم لوگ ایسے ہیں، پھر مرڈر کیس ہو، فیملیاں جہاں سے بھی کریں وہ وکیل ہائر کرتی ہیں، وکیل ہائر کر کے وہ اس مقدمے کو سنواتی ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ملزم اپنے خلاف کیس کو جو ہے وہ ناکام بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو سزا ہو جائے اور 17 سال اس کو سزا ہو، اس میں دونوں طرف کو آپ دیکھیں۔ مدعی یہ کہہ رہا ہے کہ 17 سال جس کی پھانسی کا میں نے انتظار کیا، 17 سال بعد اس کو جب رہائی ملی ہے اور وہ رہا ہو کے ہمارے سامنے آئے گا تو ہم پر کیا بیتے گی، یہ اس کا موقف ہے۔ جو ملزم فیملی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 17 سال ہمارا بچہ یا ہمارا فیملی ممبر بے گناہ جیل میں سڑا ہے، اس کا جواب کون دے گا۔ یہ دو طرفہ جو ہے وہ ہماری عدالتوں کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں جتنا اس جو ہمارا کرمنل لا ہے یا جو ہمارا پروسیجر ہے اس کو جانتا ہوں، میرا اس کیس کے بارے میں، ابھی میں نے اس کیس کی فائل نہیں پڑھی، صرف میں نے ججمنٹ دیکھی ہے وہ بھی سرسری، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس طرح کے جو معاملات اکثر و بیشتر ہمیں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں،
اس کے پیچھے سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایرر آ جاتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا لاء کہتا ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ از آلویز گوئنگ ٹو اکیوز پرسن، ہمیشہ جو شک کا فائدہ ہے وہ ملزم کو ملتا ہے، اور یہ ہمارا کرمنل لاء اس کا بیسک پرنسپل ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ہمارے ہائر کورٹس اور سپیریئر کورٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر سینکڑوں ججمنٹس ہیں جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے اوپر ہیں، سینکڑوں کیا ہزاروں ججمنٹس ہیں۔ اب وہ جو بری ہوا ہے وہ اس وجہ سے بری نہیں ہوا کہ وہ قاتل نہیں تھا، وہ اس وجہ سے بری ہوا ہے، اور اکثر و بیشتر کیسز میں جو لوگ بری ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکنیکل اس کو بینیفٹ مل جاتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر جب سپیریئر کورٹ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو جب ہائی کورٹ میں معاملہ جائے تو ہائی کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اوپر سپریم کورٹ بیٹھی ہے وہ اس معاملے کو مزید بہتر کر لے گی، ٹرائل کورٹ بھی یہ سوچتی ہے، لیکن جب سپریم کورٹ اپیل پر فیصلہ سناتی ہے، کیونکہ جو معاملہ نیچے سے اوپر جاتا ہے اس کی تو ریویو بھی نہیں ہے، ریویو تو ہمیشہ اس کیس کی ہوتی ہے جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں فائل ہو، تو سپریم کورٹ اپیل میں پھر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ دیکھا ہے کہ جو ملزم ہے اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ اس قدر ناکافی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی، اور اگر اس کو عمر قید میں تبدیل کرتے تو عمر قید تو 17 سال تو وہ پوری کر چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جیل ایئر ہے اس حساب سے تو اس نے 22 سے 23 سالوں میں باہر آ جانا تھا، اس وجہ سے اس کی سزا کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عدالت نے جو ہے اس کو بری کر دیا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز تھی، اور یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ فیصلہ ہے آج کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ ایف آئی اے میں بھرتی ہو رہی تھی، اور ایف آئی اے میں بھرتی کے دوران ایف آئی اے میں جو بھرتی ہونے آئے لوگ وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ انصاف دیں گے اور ملزموں کے گرد گھیرا تنگ کریں گے، ملزموں کو پکڑیں گے، اس مقصد کے لیے اس جو آبجیکٹو کے ساتھ ایف آئی اے کو کوئی جوائن کرتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ رننگ ٹیسٹ تھا دوڑ کا، اس کے دوران 2 جعلی امیدوار گرفتار ہوئے۔ یہ فیصلہ آباد کا علاقہ ہے، پولیس نے ایف آئی اے میں بھرتی کے لیے دوڑ ٹیسٹ میں 2 جعلی امیدواروں کو گرفتار کیا۔ دونوں ملزم رقم لے کر اصل امیدواروں کی جگہ دوڑ میں شامل ہوئے تھے۔ اب جو اصل امیدوار تھے وہ اتنے تو تھے نہیں کہ وہ دوڑ جیت سکیں، یا دوڑ میں وہ جو ایف آئی اے کی یا کوئی بھی ایسی سروسز ہیں اس میں وہ کامیاب ہو سکیں، اس قابل تو وہ تھے نہیں۔ انہوں نے پیسے دے کے، دیکھیں نا ہماری ایک سوچ ہی، جہاں پر ہمارے ایم این اے کے بیٹے یا ایم پی اے کا بیٹا یا ایم پی اے خود یا کوئی بڑا سیاستدان، ان کے بچے پیسے دے کے اپنی جگہ پر کسی اور کو پیپروں کے لیے بٹھا سکتے ہیں، تو یہ تو بیچارے میٹرک ایف اے پاس ہیں جو سپاہی بھرتی ہونے آتے ہیں، گریجویشن ہوں گے میکسیمم، تو انہوں نے پیسے دے کے کیا کیا، جو جعلی امیدوار دوڑ کے لیے بھیج دیے کہ تاکہ یہ دوڑنے میں اچھے ہیں، یہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کو پیسہ مل جائے گا، ہمیں نوکری مل جائے گی، بعد میں چاہے وہ ملزموں کے پیچھے دوڑ سکیں یا نہ دوڑ سکیں، ملزم فرار ہو جائیں، بھاگ جائیں، لیکن وہ ایک دفعہ بھرتی ہو جائیں گے، ان کو سرکار کا پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس پر پھر جو فیصلہ آباد میں ایف آئی اے میں اس بھرتی کے دوران جو فراڈ ہوا اس پر پولیس نے کارروائی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ محمد علی پنجاب کانسٹیبلری فروخ آباد میں تعینات ہے، جبکہ زاہد محکمہ جیل کا برخاست ملازم ہے۔ دونوں ملزم رقم لے کر اصل امیدواروں کی جگہ میں دوڑ میں شامل تھے۔ ایک اس وقت سٹنگ کانسٹیبل ہے پولیس کا ملزم، اور ایک سابقہ پولیس ملازم ہے محکمہ جیل کا، یہ دونوں تھے جنہوں نے اس سارے کے سارے معاملے میں فراڈ کیا اور جعل سازی کی اور پیسے لے کے دوڑ میں شامل ہوئے۔ ملزمان دوڑ میں ناکامی پر کامیاب امیدواروں میں داخل ہو رہے تھے۔ تھانہ ملت ٹاؤن میں انسپیکٹر شہریار کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اصل معاملہ ہے، اور یہ ایف آئی اے کے امتحانات اور یہ ٹیسٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو جعلی ہیں کیا صرف ان جعلیوں کے خلاف کارروائی ہوگی، یا جو اصلی تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ان کو بھی کوئی کارروائی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔